میں امداد سمرو عمران خان کے خلاف اب پریس کانفرنس کون کرے گا، یہ سوال ہے، اور جواب آ رہا ہے کہ بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کی بدقسمتی کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں، اور ان کے سابقہ شوہر جو ہیں خاور مانیکا صاحب وہ بھی جیل میں ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کے اہل خانہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب اگلی پریس کانفرنس کریں گی بشرا بی بی کے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے نہیں چل رہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی مجھے لمبی جیل ہونے جا رہی ہے۔ ان سارے معاملات پر آگے بڑھنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، گزارش اپنے دیکھنے والوں کو جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اگر ولاگز پسند آئیں تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ تو جناب بشرا بی بی ظاہر ہے پاکستان میں اب تک جو سیاست رہی ہے، اس سیاست میں جو آغاز ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا تھا عوامی سیاست کا، تو بھٹو شہید جب ضیاءالحق کا مارشل لا لگا، جب وہ گرفتار کر لیے گئے تھے، تو پھر پیپلز پارٹی کی کمان جو ہے انہوں نے تو دے دی تھی شیخ رشید صاحب کو پارٹی کا شریک چیئرمین بنا کر، لیکن شیخ رشید صاحب نے پارٹی کی CEC کا اجلاس بلا کر پارٹی کی کمان جو ہوتی ہے، پارٹی کی قیادت، وہ انہوں نے دے دی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شیخ رشید صاحب مڈل کلاس کے آدمی، اور پھر پیپلز پارٹی کے اندر بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے، اور پھر سرفرے جالے بھی تھے جو کسی لیڈر کو لیڈر نہیں سمجھتے۔ تو جب تک شیخ رشید صاحب کا خیال تھا، اور جو کہ درست خیال تھا، کہ جب تک کمان بھٹو فیملی کے اندر نہیں ہوگی، پارٹی کو چلانا اور پارٹی کو یونائٹ رکھنا مشکل ہوگا۔ اور پھر جو رجیم تھی، مارشل لا جو تھا، وہ ضیاءالحق وہ پارٹی کو آرام سے توڑ سکتا ہے۔ تو لہذا انہوں نے بھٹو صاحب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا، اور پارٹی کے اندر ایک قرارداد پیش کر کے پارٹی کی CEC کی یا جو بھی اس وقت اجلاس تھا اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی کمان پارٹی کی قیادت بھٹو صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو سنبھالیں گی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے زندگی میں پہلی بار مشرف کے دور میں، تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک بحران پیدا ہو گیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے جاتے جاتے پارٹی کا نائب صدر بنا دیا تھا، صدر بنا دیا تھا جاوید ہاشمی صاحب کو۔ ہاشمی صاحب بھی گرفتار ہو گئے۔ مسلم لیگ نون مشرف کے دور میں بالکل فارغ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اٹھ نہیں پا رہے تھے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ تب پارٹی کو نکالا تھا، پارٹی کے لوگوں کو اور عوام میں تب نکلی تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ، اور اس کا تو میں وٹنس ہوں نا، میں تب تک لاہور آ چکا ہوا تھا 2000 میں، مئی 2000 میں، تو میں نے خود دیکھا تھا کہ کس طرح۔ اب ایک تو یہ فارمولہ ہے پاکستان میں پرانا کہ، اور دوسرا یہ کہ جو موروثی سیاست کی بات ہوتی ہے نا، اس میں بھی اکثر میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ادارے اور ریاست پارٹیوں کو توڑنے کا کام نہیں کریں گی، تب تک موروثی سیاست ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک تگڑا خاندان ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب اس لیے انہوں نے پارٹی کی کمان دے دی تھی نا، بھٹو صاحب نے موروثیت نہیں چلائی تھی۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی ان میں سے ان کو لگا کہ شیخ رشید صاحب چلا سکتے، انہوں نے پارٹی ان کے حوالے کر دی تھی۔ شیخ رشید بابا سوشلزم جن کو کہتے ہیں، یہ والے شیخ رشید نہیں جو ابھی لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، اور جو بولتے ہیں تو پتہ نہیں، بہرحال آج کل لاپتہ ہے تو ان کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال تو اب یہ ایک فارمولہ تو پرانا ہے۔ تو ایک چیز جو مسلسل ایک چیز پی ٹی آئی کے اندر چل رہی تھی اور چل رہی ہے، وہ یہ کہ پارٹی کی کمان کس کو سونپی جائے۔ پارٹی کے وائس چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین گرفتار، پارٹی کے وائس چیئرمین گرفتار، پارٹی کے صدر گرفتار، اور باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ غائب اور لاپتہ ہیں۔ تو کون پارٹی کو سنبھالے گا؟ اس میں علیمہ خان صاحبہ تو واضح پولیٹیکل ان کا نظر آ رہا ہے ارادہ، سیاسی ارادے ان کے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش بھی کریں، اور شاید ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی بھنک پڑنے پر ان کو بھی JIT نے 9 مئی کے واقعات میں ملزم قرار دے کر، اور پولیس نے عدالت سے ان کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی، جو کہ 9 اکتوبر تک عدالت نے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی، ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا، عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحب۔ تو بہرحال اب یہ ایک میں نے صرف ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ جو فیملی کی خواتین ہوتی ہیں کسی لیڈر کی، اور خاص طور پر اہلیہ، وہ پھر اسٹرانگلی سامنے آ کر پارٹی چلاتی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ ابھی تک
انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ان کا ارادہ بھی نہیں لگ رہا. تو لہٰذا جب وہ کچھ نہیں کر رہی تو ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے یا عمران خان صاحب کی حکومت گئی, عمران خان صاحب ایک تحریک میں ہیں, تو ان کی اہلیہ کا پارٹی کے حوالے سے کوئی کردار کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی, ان کا رائٹ ہے, اور ان کے اوپر جو سوال اٹھاتے ہیں وہ جائز یا ناجائز ان کا رائٹ ہے. تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ تو اپنا پرہیزگار پردہ دار خاتون ہے, وہ سیاست میں نہیں آئیں گی, گھریلو خاتون ہے. تو لہذا جب ان کو گھریلو خاتون کہہ کر ان کو سیاست سے سائیڈ لائن یا وہ سیاست سے خود دور ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کے اوپر جو سوال اٹھتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, بڑے سنگین ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی اب جو متوقع طور پر جانشین بننے جا رہی ہیں وہ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ, لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کا فیوچر کیا ہوگا اس پر کئی سوالات ہیں. اب ایک کہانی سامنے آئی ہے, میں کہانی کہوں گا, خبر نہیں کہوں گا. خبر اور کہانی میں بہت فرق ہوتا ہے. کہانی تو آپ بیٹھے بیٹھے جس کو ہم صافی ٹیبل سٹوری کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر سے سوالات کئی ہیں جو میں اٹھاؤں گا. میں اس کہانی کو ایز اٹ از تسلیم نہیں کرتا, ہاں لیکن جو سینیریو بن سکتا ہے وہ کہانی تھوڑا سا بیان کر رہی ہے. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پاک ووکل کے نام سے, اس میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, کوئی ٹھیک ثابت ہوتی ہے, کوئی ٹھیک ثابت نہیں ہوتی, زیادہ تر غلط ثابت ہوتی ہیں. بریکنگ نیوز, تحریک انصاف کو شدید دھچکا لگنے والا, بشریٰ بی بی کسی بھی وقت پریس کانفرنس کر سکتی ہیں. قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے. بشریٰ پریس کانفرنس کر کے کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھانے والی ہیں, جبکہ عمران خان سے طلاق بھی لے رہی ہیں. یہ بہت کوئی نچلے لیول کی بات ہے ویسے یہ بات لکھنا. بشریٰ بی بی سابقہ خاوند اور بچوں کو بچانا چاہتی ہیں, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے پاس اب آپشن 2 ہیں, یا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نبھائیں یا وہ اپنے اہل خانہ کو بچائیں. یعنی ان کے پاس سلیکشن 2 ہے, عمران خان یا خاور مانی کا. یہ اصل میں کہانی جو بنت ہے اس کی وہ یہ ہے. خاور مانی کا اور بچوں کو بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ بذات خود ایک جبر کی نشانی ہے یہ بات کہ خاتون جو سیاست نہیں کرنا چاہتی, جو سیاست سے دور ہیں, ان کو ان کے شوہر سے الگ کرنے کے لیے ان کے جو سابقہ شوہر ہیں اور ان کے جو بچے ہیں, ان کی جو فیملی ہے, اس کو جبر کا نشانہ بنایا جائے گا. یہ بذات خود ایک اعتراف ہے. بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان کے تمام کالے کرتوتوں کی ویڈیوز اور آڈیوز بھی موجود ہیں جس کو وہ آن لائن اسکرین پر چلانا چاہتی ہیں. اچھا, مجھے کہیں لگتا ہے کہ جو پاک ووکلز چلانے والے ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا جو ٹرینڈ کردہ سوشل میڈیا بریگیڈ تھا نا, اس کا حصہ ہے. بشریٰ بی بی کے ساتھ, حالانکہ پاس ہونا چاہیے, بشریٰ بی بی کے ساتھ یہ خاص علاقے کے لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں بولا کرتے ہیں, وہ اپنی زبان سے ترجمہ کرتے ہیں. یعنی جس طرح میری زبان اردو نہیں ہے, میں اردو کو کوئی بات ترجمہ کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کا اسٹائل یعنی اس میں کچھ ایسے ڈکشن آ جائے جو سندھی میں بولی جاتی ہے. تو اسی طرح بشریٰ بی بی کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے تمام کالے کرتوتوں کے ویڈیوز اور آڈیوز بھی موجود ہیں جس کو وہ آن لائن اسکرین پر چلانا چاہتے ہیں. ذرائع کے مطابق عمران خان نے بشریٰ بی بی کو استعمال کیا, جبکہ اصل گیم عمران خان کی بہنوں نے ڈالا ہے. اب یہاں سمجھ آ گئی کہ یہ چلانے والا جو ہے نا وہ نہ پنجابی ہے, نہ وہ سندھی ہے, نہ وہ اردو اسپیکنگ ہے, یا تو یہ بلوچ ہو سکتا ہے یا پشتو ہو سکتا ہے. تو مجھے شک پشتو پہ جا رہا ہے. وہ کی کا والا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کیونکہ میں سندھ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر بہت زیادہ بلوچی بولی جاتی ہے. تو ہمارے جو بلوچ دوست ہیں وہ پھر جب سندھی بولتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں کہ جی اپنا وہ خاتون آیا تھا یا میں اس خاتون سے ملا تھا. تو وہ اس طرح مطلب مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. اچھا, یوتھیے تیار رہیں, کسی بھی وقت بشریٰ بی بی پریس کلب میں نمودار ہو سکتی ہیں, اسٹیج تیار ہو چکا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں نا جس کو میں نے کہا کہ میں نے اس سٹوری کو ایز اٹ از میں سچ نہیں مانتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ایسا ممکن ہے. دیکھیں, بشریٰ بی بی کے بھائی احمد, بشریٰ بی بی کے بچے موسیٰ اور ابراہیم, بشریٰ بی بی کی بہن مریم,
ان کے متعلق مختلف چیزیں زیر تفتیش ہیں۔ بشریٰ بی بی کے اپنے لیے بہت کچھ ہے، ان کے سابقہ شوہر گرفتار ہو چکے ہوئے، خاور مانیکا صاحب، میں نے پہلے بتا دیا ہوا تھا۔ تو اب بشریٰ بی بی اور جو پیٹرن چلتا آ رہا ہے، عثمان ڈار نے آ کر مطلب اپنے دوست کامران شاہد کے پاس بیٹھ کر بڑا کمفرٹیبلی یہ فیل کرایا کہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں خود غائب ہوا تھا، میں خود سوچنے کے لیے ہوتا نا، میں نے چلا کیا کہیں جا کے، میں نے کنارہ کر دیا کہ جا کے میں بیٹھ گیا کہیں کہ جی میں سوچوں، میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا، میں اکیلا بیٹھ گیا کہیں کمرے میں، اور میں نے ساری دنیا داری چھوڑ دی۔ میں نے اس نقطے پر مسلسل میں سوچتا رہا کہ جی عمران خان کا ساتھ دوں یا نہ دوں۔ ایک بندہ جو ریاست کے اوپر کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ریاست کے خلاف بیانیاں بناتا ہے، جو لوگوں کو فوج کے خلاف اکساتا ہے، اس بندے کا ساتھ دوں یا نہ دوں، یہی ان کا مدعا تھا نا سارا کا سارا۔ پھر وہ 5 ماہ 6 ماہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جو 9 مئی تھا سارا عمران خان نے کیا تھا۔ اچھا، حالانکہ وہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں، تو بھائی وہ تو پھر ایک آدھ دن میں بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہم تو غلط کر بیٹھے، ہمیں تو استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے 5 مہینے نہیں چاہیے ہوتے، 5 مہینے تک ان کے دماغ میں وہی تھا کہ عمران خان انقلاب لا رہا ہے۔ لیکن جب پھر ظاہر ہے، وہ آپ کو دوبارہ میں یاد کرواتا ہوں، جدید بحالی تحریک کے دوران پی ٹی آئی کے ایک بیچارہ ایک اپنا لاڈو سے پلا ایک لڑکا وہ سڑکوں پہ آ گیا عمران خان صاحب کی محبت میں، اور پولیس نے ہلکی سی آنسو گیس کا چلائی اور ہلکا سا لاٹھی چارج کیا، تو کیمرے کے سامنے کہتا ہے دیکھیں جی ہم تو انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہ پولیس والے ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ یہ دیکھیں میرا بھائی یہ دھوپ میں خراب ہو رہا ہے۔ تو انقلابی نہ دھوپ میں خراب ہوتے ہیں، نہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ انوکھے انقلابی تھے کہ 2 دن جیل میں رہنے، 4 دن جیل میں رہنے، 1 ہفتہ جیل میں رہنے یا 5 مہینے روپوش رہنے کے بعد سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی توبہ ہوگی ساڈے وڈیاں دی توبہ، 80 نے عمران خان دا ساتھ دے دیں۔ تو ماحول تو چل رہا ہے۔ اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو مال بنایا ہے وہ تو ابھی پچھلے دنوں وہ سنو ٹی وی کے جو اونر ہیں اور ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، وہ بھی ایک چھوٹے سے ملک ریاض ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں پاکستان کے سارے قرضے یوں چٹکیوں میں اتار سکتا ہوں ریئل اسٹیٹ کے ذریعے۔ حالانکہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار یہ ریئل اسٹیٹ کا جو ایب نارمل قسم کا بزنس ہے۔ تو وہ سامنے آئے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان سے پیسے مانگے گئے، عثمان بزدار کتنے مانگ رہا تھا، زلفی بخاری کا باپ کتنے مانگ رہے تھے، تو فلاں کتنے مانگ رہے تھے۔ تو یہ سارے چکر ویو کے پیچھے یا درمیان میں جو بیٹھی ہوئی چیز وہ سب کو یوں گھما رہی ہوتی تھی کہ ادھر سے پیسے کما لو، ادھر سے کما لو، ادھر سے کما لو، وہ تو بشریٰ بی بی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ علیم خان نے کی ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو اب مطلب اس کے کئی چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور ہر بندہ جو اندر بیٹھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ یہ بات کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ فراگوگی کے لیے بھی وہ خاموش ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی دن آن ٹپکیں گی، شاید اسی دن کے لیے ان کو رکھا گیا ہو۔ دوسری چیز کہ فرض کر لیتے ہیں کہ بشریٰ بی بی، ان کا خاندان، عمران خان، یہ والا جو ہے نا، یہ چند ماہ ظاہر 1 آدھ ماہ کی حکومت ہے نا، اس حکومت میں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، کسی اور کا ہے، یہ برداشت کر کے نکل جاتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف صاحب کی آنے والی ہے۔ اب نواز شریف کی آمد کے اوپر کئی سارے ابہام تھے کہ ختم ہو گئے، نیب کی ترامیم کا معاملہ بھی آ گیا ہوا ہے، تو وہ میں اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا کل صبح کے، کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اس کے بعد سوچیں کیا ہوگا۔ میں مطلب تصور ہی کر سکتا ہوں نا، بتا ہی سکتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جس کو کہتے ہیں بچے انہوں نے رلائے، چھوٹے چھوٹے بچے انگلیاں پکڑ کر ماں کی اپنے باپ سے ملنے جاتے تھے، اور 11 سال نواز شریف صاحب اپنا آصف زرداری جو ہے وہ زیادہ تر نواز شریف کے بنائے ہوئے مقدمات میں جیل میں تھے، زبان کٹی، گردن کٹی، کمر رہ گئی، چل پھر نہیں سکتے، آج سہارے سے اٹھتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ بھٹو صاحب کی ایک پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی، اس میں ان کی انڈسٹریز بھی جو ہے وہ نیشنلائز ہو گئی، ظاہر ان کو نقصان ہوا۔ انہوں نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا ایک فیملی کو، انہوں نے تو اوورال ایک صنعت کاروں کو، سرمایہ داروں کو ٹارگٹ کیا تھا۔
لیکن اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح چکایا کہ بینظیر بھٹو شہید جب تک زندہ تھی یا جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی تو وہ پاکستان میں ایک منٹ سکون کا نہیں جی سکتی تھی. وہ ایک عدالت دوسری عدالت، ایک چھاپا دوسرا چھاپا، ایک بندہ کا اپنا پارٹی کا گرفتار، دوسرا کو گرفتار، مطلب عجیب و غریب صورتحال ہوتی تھی. میں یہ سوچ کر، اچھا بینظیر بھٹو نے نہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کروایا تھا، ہاں ان کے باپ کو ایک بار گرفتاری ان کی ہوئی تھی، چند دنوں میں ان کو رہا کروایا گیا تھا، اور بینظیر بھٹو نے اس پہ پرسنلی وہ انوالو نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی حکومت تھی تو وہ ذمہ دار تھی اس کی. لیکن انہوں نے بعد میں اس معاملے کے اوپر ندامت کا اظہار بھی کیا. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے مریم نواز کو ایک بار نہیں 2 بار جیل بھجوایا. ایک بار تو عمران خان کی فرمائش پر جو کچھ پروجیکٹ عمران خان والے کر رہے تھے نا انہوں نے کیا نا، لیکن دوسری بار جب وہ رہا ہو گئی تھیں اور باپ سے ملاقات کرنے گئی تھیں، کوٹ لکھپت جیل بیٹھی ہوئی تھیں، تو عمران خان نے فون کر کے کہا کہ اس کو یہیں سے گرفتار کرو. نواز شریف کے سامنے سمجھایا گیا عمران خان صاحب کو کہ یار یہ اچھی چیز نہیں، ادھر سے گرفتار کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں نواز شریف کی تکلیف. تو گرفتار کیا گیا. تو اب جب اگر نواز شریف صاحب، جس کا امکان ہے، کبھی امکان ہے وزیر اعظم بنیں گے، تو پھر بشرا بی بی ہو یا عمران خان صاحب کی بہنیں ہو، اللہ کرے کسی کے ساتھ وہ نہ ہو جو مریم کے ساتھ ہوا، لیکن میں صرف سوچ رہا ہوں نا کہ وہ پھر کیا کریں گے. تو پھر بشرا بی بی کے بچے، بشرا بی بی کے بھائی، یہ سارے، تو پھر کب تک پریس کانفرنس رکی رہے گی؟ میں نے کہا میں اس کہانی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کب تک وہ پریس کانفرنس رکی رہے گی. اسد کھرل، عمران خان صاحب کے مطلب گن گانے والے صحافی، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران خان کی اور بشرا بی بی کی لڑائی ہو گئی ہے گھر میں، اور لڑائی کی وجہ کیا ہے کہ جی روزانہ یہ عدالتیں، روزانہ نیب، میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ میں اور میرے بچے جو ہے عدالتوں کے اور نیب کے چکر کاٹے، لہذا ان میں اچھی خاصی کہتے ہیں گرما گرمی ہو گئی تھی. عمران خان کی بہنیں اور اپنا بشرا بی بی، ان کی آپس میں ہیلو ہائے نہیں ہے. عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، الگ الگ جاتے ہیں. کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی کہ انہوں نے تینوں نے بیٹھ کر یا فیملی نے بیٹھ کر کبھی کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی مشاورت کی ہو کہ ہم کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. کبھی نہیں کی. ابھی نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. جو باتیں اس جھوٹی کہانی میں یا من گھڑت کہانی میں ہیں، یہ حقیقت کا روپ ادھارتے دیر نہیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.